اور پھر ولایت بلا فصل کی منزل میں، کل کی منزل فکر سے آگے بڑھ رہا ہوں، ولایت بلا فصل کی منزل میں ہے۔ اس لیے کہ راغب اصفہانی نے ولا اور تولا کی بحث کرتے ہوئے لکھا، جملہ میں پیش کر چکا ہوں کہ دو یا دو سے زیادہ چیزوں کا یہ کے بعد دھیرے ایک طرح آنا کہ ان کے درمیان میں کوئی فصل نہ رہے اور ان کے درمیان میں کوئی تیسرا نہ آ سکے جو ان میں سے نہ ہو، تو ولایت ہے بلا فصل۔ اسی لیے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون۔ بس اللہ ولی ہے، انما کلمہ حسن، توجہ تعلیم، بس اللہ ولی ہے، دائرہ بنا دیا، دائرہ بنا دیا، بس اللہ ولی ہے۔ اب اس دائرے میں جس کا ذکر لسان عادیت کر رہی ہے فقط وہی ولی ہے، اس کے سوا جو کچھ ہے وہ ولایت سے دور ہے، حقیقت ولایت نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ ولایت ہے، آپ لحاظ سمجھے تو پہلے ایک محمود الحواس گلی سے گزرتا رہے ہم اسے ولی سمجھتے رہے، یہ ولایت کا مفہوم نہیں ہے، یہ ولایت کے معنی نہیں ہے، یہ ولایت کی منزل نہیں ہے، یہ ولایت کا مقام نہیں ہے۔ ولایت کا لفظ بہت عظیم ہے، اور لفظ ہی نہیں، توجہ تعریف دلیل دوں گا، ولایت کا منصب بہت عظیم ہے۔ ہم نے ہر محبوب الحواس کو جو اپنے ہوش میں نہیں اسے ولی کہنا شروع کر۔ یہ ولایت کا منصب ایسا نہیں ہے کہ جیسے عالم کا بیٹا عالم ہو جائے، شاعر کا بیٹا شاعر ہو جائے، ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے۔ اگر ولایت اس طرح ہوتی تو ہر ولی کا بیٹا ولی ہوتا، ہر امام کا بیٹا امام ہوتا۔ جب ہر امام کا ہر بیٹا ولی نہیں اور جب ہر ولی کا ہر بیٹا ولی نہیں تو پھر یہ ولایت اس طرح کی نہیں ہے کہ ہر امام کا ہر بیٹا ولی ہو جائے۔ تمہارے 12 امام میں کیا ہر امام کا ہر بیٹا امام ہے؟ ہر ولی کا ہر بیٹا ولی ہے؟ یہ ولایت عطا الہی کی منزل پر ہے، اور عطا الہی کی منزل میں جو شرائط ولایت ہیں اس کے ساتھ وہ منصب کو عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اس نے اپنے عطا کردہ منصب میں، چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ ولایت ہو، اس نے توارث کی منزل میں اس کو نہیں رکھا، ورنہ ہر نبی کا ہر بیٹا نبی ہوتا، ہر رسول کا ہر بیٹا رسول ہوتا، ہر امام کا ہر بیٹا امام ہوتا، ہر ولی کا ہر بیٹا ولی ہوتا۔ اس نے توارث کی منزل میں نہیں رکھا، اس نے عطا کی منزل میں رکھا، برگزیدگی کی منزل میں رکھا، انتخاب کی منزل میں رکھا کہ جسے ہم چاہیں گے رسول بنائیں گے، جسے ہم چاہیں گے نبی بنائیں گے، جسے ہم چاہیں گے امام بنائیں گے، جسے ہم چاہیں گے ولی بنائیں گے۔ یہ منصب وہ ہے کہ جن کا اختیار امت کے پاس نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر امت اس منصب کو ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو یہ امامت اور نبوت کا بنانا نہیں ہے، یہ اختیار الہی میں مداخلت ہے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اسی لیے ہمارے پاس امامت کا تصور وہ نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے، اسی لیے ہمارے پاس ولایت کا تصور وہ نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے۔ اور کبھی گفتگو ہوگی تو یہ بھی عرض کروں گا دلیل اور استدلال پر کہ ہمارے پاس شہادت کا وہ معیار نہیں ہے جو دنیا کے پاس ہے۔ دلائل ہے میرے پاس، استدلال ہے میرے پاس، سمجھو بتائیے۔ تو ہمارے پاس منصب الہیہ کی منزل میں چاہے وہ نبوت ہو، چاہے وہ رسالت ہو، چاہے وہ امامت ہو، چاہے وہ خلافت ہو، چاہے وہ ولایت ہو، ہمارے پاس نظریاتی تصور نہیں ہے،
اسی لیے ہم ولی کی منزل میں یا امامت کی منزل میں اس معیار کو دیکھتے ہیں جو عطا الہی ہے. تو اس نے کسے نبی بنایا, اس نے کسے رسول بنایا, اس نے کسے امام بنایا, اس نے کسے خلیفہ بنایا, اس نے کسے ولی بنایا. ہم استقبالیت ناروں کی منزل پر ولایت کے قائل نہیں ہیں. اگر ہمیں غیر معصوم ہی کو ولی و امام ماننا ہوتا تو ہم 1400 سال پہلے مان لیتے. ہمارے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ہمارے پاس اسلام نظریے کی بنیاد پہ نہیں ہے, ہمارے پاس اسلام عقیدے کی بنیاد پر, اور عقیدہ قیاس کی بنیاد پہ نہیں ہے. عقیدہ قرآن کی بنیاد پر ہے, عقیدہ قول رسول کی بنیاد پر ہے, عقیدہ قول معصوم کی بنیاد پر ہے. اور قول رسول اور قول معصوم قرآن سے جدا نہیں ہوا کرتا. اسی لیے معصوم نے کہا کہ جب بھی ہمارا کوئی قول تم تک پہنچے اسے قرآن کی کسوٹی میں پرکھو. اگر قرآن کے مطابق ہو تو قبول کرو, قرآن کے مطابق نہ ہو تو رد کر دو. ہمارے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو ولایت پر گفتگو قرآن پاس. اللہ ولی ہے, اس کا رسول ولی ہے, اور وہ صاحبان ایمان جو حالت رکوع میں زکات دیتے. الذین آمنوا, توجہ داری, الذین آمنوا وہ جو منزل ایمان پر, کیونکہ الذین آمنوا عام تھا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہر ایمان رکھنے والا سمجھے کہ میں ولی ہوں, میرا توحید پہ ایمان, میں ولی ہوں. الذین آمنوا جو صاحبان ایمان ہے, میں نبوت پہ ایمان رکھتا ہوں, میں ولی ہوں. میں قرآن پر ایمان رکھتا ہوں, میں ولی ہوں. میرا جنت و دوزخ پہ ایمان, میں ولی ہوں. میرا میدان محشر پر ایمان, میں ولی ہوں. میرا آسمانی صحیفوں پر ایمان, میں ولی ہوں. کیونکہ الذین آمنوا عام تھا. اس لیے وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کہہ کر, وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ کہہ کر اسے خاص بنا دیا کہ یہ الذین آمنوا کی منزل پر ہر مومن نہیں ہے, ہر ایمان لانے والا نہیں ہے. یہ وہ ہے جو حالت رکوع میں زکات دیتا ہے. مخصوص کر دیا الذین آمنوا کو. اس آیت کا شان نزول کو معلوم ہے نا کہ عبداللہ ابن سلام اور اسد بن سلمہ اور ابن امین, یہ تین یہودی تھے. یہ تینوں یہودی خدمت پیغمبر میں آئے اور کہنے لگے, تفسیر کی ذمہ داری تو جو بتائی, کہنے اللہ کے رسول حضرت موسیٰ کے جانشین یوشع بن نون تھے. اور پھر ایک مرتبہ رک کے کہوں, کوئی موقع ہوگا عرض کروں گا, اور سیاہ انبیاء کے جتنے نام تاریخ میں موجود وہ سب میرے حافظے میں محفوظ ہیں. کس نے کس کو وسیع بنایا, کس نے کس کو وسیع بنایا, کس نے کس کو وسیع بنایا, اسی ترتیب سے میرے حافظے میں محفوظ ہے انشاءاللہ کریم. کسی موقع آئے یہ تینوں یہودی, اور آنے کے بعد کہنے لگے کہ حضرت یوشع بن نون حضرت موسیٰ کے وسیع, آپ کا وسیع کون, آپ کا وسیع کون. اور چلو مسجد. تینوں یہودیوں کو لے کے مسجد کی طرف آئیے ہے صاحب کے شروع. جیسے ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچے, ایک ساحل مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہا. پیغمبر نے پوچھا, کسی نے تجھے کچھ دیا؟ کہا ایک نمازی نے مجھے دی. کیا دیا؟ کہا کہ انگوٹھی. کیا کون ہے نمازی؟ کہا وہ جو نماز پڑھ رہا, مجھے نماز پڑھ رہا. ایسے میں جبریل امین آیہ ولایت کو لے کے نازل ہوئی, اور جیسے ہی آیہ ولایت نازل ہوئی پیغمبر نے ان یہودیوں کو مخاطب کیا, کہا
کہ میرا بھائی علی میرا وسیع ہے. ابھی غدیر نہیں ہوئی, ابھی غدیر نہیں ہوئی, ابھی میدان غدیر میں اعلان ولایت نہیں ہوا. ابھی 3 یہودیوں نے پوچھا اور آیت کے نزول پر پیغمبر نے کہا یہ میرا بھائی میرا وسیع ہے, اور تینوں یہودیوں نے کلمہ پڑھ لیا. اب میں کہاں جاؤں کہ پیغمبر غدیر میں اعلان کرتے رہے اور مسلمان مانیے مولا میں فرق کرتے رہے, اور وہ یہودی بہتر تھے کہ ادھر رسول نے کہا ادھر انہوں نے کلمہ پڑھا. ابھی غدیر نہیں ہوئی, ابھی اعلان غدیر نہیں ہوا, ابھی آیے ولایت نازل ہوئی. پیغمبر نے ان یہودیوں سے کہا یہ ہے میرا بھائی میرا وسیع. کوئی تعریف یہ ہے کہ انہوں نے توحید کا بھی کلمہ پڑھا, نبوت محمدی کا بھی کلمہ پڑھا, ولایت علی کا بھی کلمہ پڑھا. یہ یہودی تھے مگر پیغمبر کے بتاتے ہی کلمہ پڑھنے لگ گئے. اور کہاں وہ اعلان غدیر کہ آج تک دنیا اسی میں الجھی ہے کہ مولا کے مانے دوست ہیں, ساتھی ہیں. 27 معنی بیان ہوئے, وہ بھی حاضر میں میرے محفوظ ہے. 27 معنی لفظ مولا کے ہیں جسے اہل لغت نے اہل عرب نے بیان کیا, اور یہ وجہ بھی میرے پیش نظر ہے کہ 27 معنی کیوں کیے گئے. یہ وجہ بھی میرے پیش نظر موجود ہے. پھر کسی منزل فکر میں توجہ اتاری, کہا یہ میرا بھائی میرا وسیع ہے. تو آیت نے اتر کے بتلایا کہ ولایت کو سمجھو اللہ ولی, اس کا رسول ولی, اور وہ جو حالت رکوع میں زکات دے. ذرا آیت میں جا کر دیکھو تو صحیح, درمیان میں کہیں اور کسی کا تذکرہ ہے؟ بتلا دیا اللہ سے بلا فضل محمد ولی, محمد سے بلا فضل علی ولی. تو ولایت نام ہی بلا فضل کا ہے, درمیان میں کون ہو؟ ولایت نام ہی بلا فصل کا ہے. اب درمیان میں کون ہوں؟ آیت نے خود ترتیب دے کے بتا دیا کہ ولایت کو ماننا ہو تو بلا فصل کی منزل میں ماننا, اور پھر ولایت مقام نور پر ہے. یاد اللہ یہ نور ہی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کرتا ہے. تو جو تعلیم ولایت منزل نورانیت پہ ہے. یاد اللہ یہ نور ہی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کرتا ہے. معصوم نے کہا, اور میرے چوتھے امام نے اس آیت کی تفسیر کی, اور ارشاد فرمایا کہ اس آیت میں نور سے مراد ہماری ولایت ہے. تو جو نور سے مراد ہماری ولایت ہے. تو یاد اللہ یہ نور ہی من یشاء کا مفہوم کیا ہوا کہ اللہ جسے چاہتا ہے آل محمد کی ولایت کی جانب ہدایت کرتا ہے. اب اگر کوئی دامن آل محمد سے اور دامن ولایت سے دور ہے تو دامن ولایت سے دوری نہیں ہے, توفیق الہی سے محرومی ہے. ولایت نور ہے. یاد اللہ نور ہی من یشاء, اللہ جسے چاہتا ہے, اللہ جسے چاہتا ہے اپنے نور کی جانب ہدایت کرتا ہے. تو ولایت معصوم نے کہا کہ یہاں نور سے مراد ہماری ولایت, اور ایسا نور کہ وہ لالم تمسس النار, جسے
जिसे आग ने छुआ नहीं। तो जो लालम तम सब सुना, ऐसा नूर कि जिसके करीब आग नहीं आई, जिसे आग नहीं छुआ। इब्लीस है गाय का बना हुआ, ये इब्लीस है गाय का बना हुआ आग का। और कुरान ने इस नूर के लिए क्या कहा? लालम तम सब सुना, ऐसा नूर आपने उसे छुआ नहीं, आप उसके करीब आई नहीं। जाओ जाके तारीख अंबिया का मुशाहिदा करो और फिर तारीख रिसालत का मुशाहिदा करना। आदम के करीब शैतान आया या नहीं? इब्राहिम को बहकाने शैतान आया या नहीं? मूसा के करीब शैतान आया या नहीं? नूह के पास शैतान आया या नहीं? लेकिन एक रिवायत दो, मकाम कभी पर मुझे ऐसी दिखा दो कि मेरे रसूल के पास शैतान आया हो, अली के पास शैतान आया हो, आले मोहम्मद के पास शैतान आया हो। तो वो नूर समझ में आया जो आग से महफूज है। वो नूर कुछ और नहीं है, नूर मोहम्मद और आले मोहम्मद है। आवाज़ बुलंद नारे सलावत। दम से सुनार, ऐसा नूर है, नूरे विलायत। आग ने उसे छुआ नहीं, आग उसके करीब नहीं आई। कितने अंबिया को बहकाने आया, पैगंबर के पास आया, आले मोहम्मद को बहकाया। आप समझ में आया कि इस्मत पर सारे अंबिया, इस्मत पे रसूल भी आने सुन। लेकिन यहाँ मकाम इस्मत कुबरा का है, वहां मकाम इस्मत सुगरा का है। अब फिर आगे बढ़ के कुरान ने कहा नूर अला नूर, नूर पर नूर, नूर पर नूर, नूर पर नूर। अल-लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। लोग कहते हैं साहब वो अगर ये कह दिया कि हालत रुकू में ज़कात दी तो आली मखसूस हो गए। कुरान तो कह रहा है लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। तो आयत की आयत से तफसीर करो। नूरुन अला नूर, नूर हिदायत तफसीर मौजूद मैंने पेश की। और अब आगे बढ़ के आयत ने कहा नूरुन अला नूर, नूर पर नूर, नूर पर नूर, नूर पर नूर। मासूम ने कहा इससे मुराद है दुनिया में एक इमाम के बाद दूसरे इमाम का आना, एक वली के बाद दूसरे वली का आना। रसूल वली, रसूल के बाद अली वली, नूरुन अला नूर। अली वली, अली के बाद हसन वली, नूरुन अला नूर। हसन वली, हसन के बाद हुसैन वली, नूरुन अला नूर। हुसैन वली, हुसैन के बाद सैयद सज्जाद वली, नूरुन अला नूर। सैयद सज्जाद वली, सैयद सज्जाद के बाद इमाम बाकर वली, नूरुन अला नूर। तो एक इमाम के बाद दूसरे इमाम का आना, एक वली के बाद दूसरे वली का आना, यानी अली भी वली, हसन भी वली, हुसैन भी वली, सैयद सज्जाद भी वली, इमाम बाकर भी वली, इमाम जाफर सारी भी वली, इमाम मूसा कादिम भी वली, इमाम अली रज़ा भी वली, इमाम तक़ी जवाद भी वली, इमाम अली नक़ी भी वली, इमाम हसन अस्करी भी वली, हुज्जत आखिर भी वली। ये विलायत का एक सिलसिला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी, या अली करीम सल्लल्लाहु। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। नूरुन अला नूर, एक सिलसिला इमामत और विलायत है। यहाँ हर इमाम मकाम विलायत में फाइज है। अब कोई उठ के पूछे मुझसे जब आपका हर इमाम वली है तो आप फकत अली की विलायत का कलमा क्यों पढ़ते हैं? हसन की विलायत भी पढ़िए, हुसैन की विलायत भी पढ़िए, सारे अइम्मा की विलायत भी पढ़िए। जब आपका हर इमाम वली है
علی کی ولایت کا کلمہ؟ تو میں پوچھوں کہ ہر نبی کو نبی مانتے ہو؟ 1,24,000 انبیاء کی نبوت پر ایمان ہے، تو صرف کلمہ رسول کی نبوت کا کیوں؟ یعقوب کی نبوت کا کلمہ پڑھو، نوح کی نبوت کا پڑھو، ابراہیم کی نبوت کا پڑھو، نہیں، اگر رسول کی نبوت کا کلمہ پڑھ لیا تو اس کے معنی ہی یہ ہے کہ آدم کو بھی نبی مانا، نوح کو بھی نبی مانا، ابراہیم کو بھی نبی مانا، موسیٰ کو بھی نبی مانا، 1,23,999 انبیاء کو بھی نبی مانا۔ تو یہیں سے تو یہ بات طے ہو گئی کہ جس نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا اس نے حسن کو بھی ولی مانا، اس نے حسین کو بھی ولی مانا، اس نے سید سجاد کو بھی ولی مانا، اس نے سارے ائمہ کو ولی مانا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جس نے علی کی ولایت کا کلمہ پڑھا اسی نے ہر امام کو ولی مانا۔ امامت مقام نور پر، تو امامت منزل نور پر، اور اس منزل کو سمجھنا ہو یعنی کہ آج مہندی کو برابر ہونا، تاکہ منزل فضائل میں نہیں رہنا چاہتا۔ امامت اور ولایت مقام نور پر، اور دنیا اپنے نظریے کے حساب سے رسول کو دیکھے تو اپنے جیسا سمجھے، علی کو دیکھے تو اپنے جیسا سمجھے، حسن کو دیکھے اپنے جیسا سمجھے، اور قرآن پیغام دے رہا ہے یہ نور کا سلسلہ۔ اور اگر بات اب بھی سمجھ میں نہ آئے تو کربلا کی طرف چلو، تمہارا سر تمہارے جسم سے جدا کر دیا جائے، تمہیں قوت گویائی باقی رہے گی۔ اور کربلا کے میدان میں ایک سر نو کے نیزہ پر بلند قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، بتلا رہا ہے کہ تمہاری بشریت اور ہے، ہماری بشریت اور ہے، ہم نور کا پیکر ہیں، سر جسم سے جدا بھی ہو جائے تو بھی قرآن حسین کے گلے سے جدا نہیں، حسین کے سینے سے جدا نہیں۔ بس ازاداروں گفتگو تمام، گفتگو ختم، بڑی تیزی سے ایام ادا گزر رہے ہیں، پورے سال انتظار کرتے ہو کربلا کے مہمان، اور پھر جب وہ چاند نمودار ہوتا ہے جو آنکھوں سے آنسو کو بہانے لگتا ہے، جو قلب کو تڑپانے لگتا ہے، جو کربلا کی یاد دل میں لانے لگتا ہے، اس کے ساتھ ہی تم بے قرار ہو جاتے، فرش ادا بچھا دیے جاتے، ادادار پہنچے نہ پہنچے کوئی بی بی اس فرش ادا پہ ضرور آ جاتی، رومال کو بچھا لیں گے، آؤ میرے لال کا پرسہ دینے والا۔ ازاداروں آج محرم کی 6 تاریخ کا دن بھی گزر گیا، 7 محرم کی شب لگ گئی، شہید تو سب ایک دن ہوئے، لیکن ہمارے کلیجے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم سب کا ماتم ایک ہی دن کریں، سب پر آنسو ایک ہی دن بہائیں۔ یہ تو سیدانیوں کا کلیجہ تھا کہ صبح عاشور سے ایک ہی دن میں کبھی علی اکبر کا ماتم کر رہی تھی، کبھی عباس کا، کبھی اولا محمد کا، کبھی قاسم ابن حسن کا، کبھی شہزادہ علی اصغر کا، کبھی کربلا کے شہیدوں کا۔ ہم نے دن معین کی اپنی سہولت کے۔ آج کی شب کربلا کے دولہا کے ذکر کی شب، کون؟ جسے آپ قاسم ابن حسن کہتے ہیں، جس کی مہندی آپ اٹھاتے، اداداروں آخری منزلیں تھی امام حسن مجتبی،
ایسے میں سب کو وصیت کر رہی ایک ایک کا ہاتھ حسین کے ہاتھ میں وصیت کرتے کرتے ایک بار ایک تعویذ دیا اور بازوئے قاسم میں باندھ دیا اور کہا جب کربلا میں چچا کو ضرورت ہو اور تمہیں اجازت نہ ملے تو شاید کہا یہ تعویذ دکھا دیا بس ادادارو وقت آگے بڑھا فاطمہ کا لال کربلا کے میدان میں صبح عاشور سے قربانیاں حسین نے دینا شروع بس ایک ہی کام تو تھا فاطمہ کے لال کے پاس کسی کو رن کی اجازت دیتے کچھ دیر کے بعد اس کے تڑپتے ہوئے لاشے پہ پہنچتے کسی بہن کا بھائی ہوتا لاشا بہن تک لے آتے کسی ماں کا کلیل جوان ہوتا زخمی لاشا اس کی ماں تک پہنچا دیتی ایسے میں خیمے کے اندر ام فروہ کی نگاہ پڑ گئی قاسم ابن حسن کہ گوشے میں سر کو جھکائے بیٹھے شاید ایک جملہ کہا قاسم تو ابھی تک زندہ ہے کیا چچا رن کی اجازت نہیں دے رہے بس بعد میں قاسم سے تعویذ کو نکالا کہیں لے جا کر چچا کے حوالے کر قاسم اس تعویذ کو لیے ہوئے آگے حسین ابن علی خیمے کے باہر کرسی امامت پہ تشریف فرما تھا اور تعویذ چچا کے حوالے کر حسین ابن علی نے تعویذ کو دیکھا عزادارو وہ تعویذ کیا تھا بھائی کی وصیت بھائی کے نام تھی حسین میں کربلا میں نہ رہوں لیکن جب دین کے وقت آئے تو قاسم کو میری طرف سے قربان کر دینا مجبور ہوئے حسین قاسم کا ہاتھ پکڑے ہوئے خیمے میں آ کے کہنے لگے فضا سے فضا میری بہن کو بلاؤ زینب آئی کہا زینب وہ صندوق کو لانا جو میرے بھائی کا صندوق اس صندوق کو کھولا حسن مصطفیٰ کا ماما نکالا آبا نکالی قاسم کو آراستہ کیا اور اس کے بعد روایت کی ذمہ داری پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ایک بار عون بن علی اور حضرت عباس کی موجودگی میں کہا فاطمہ کبریٰ کو بلاؤ فاطمہ کبریٰ آئی دونوں کی موجودگی میں اب صاحب روایت القدس نے بھی اس روایت کو نقل کی صیغہ عہد کو جاری کی اور اس کے بعد حکم دیا کہ قاسم کے لیے ایک الگ خیمہ نصب کیا ہے آج بھی زائرین جب کربلا جاتے ہیں قیام گاہ تو قیام گاہ کی جانب بڑھتے ہوئے سیدھے ہاتھ کے آخری کونے پر آخری گوشے وہ قیمہ حجرہ عروسی کے نام سے موجود ہے ابھی یہ گفتگو جاری تھی کہ دبر جنگ بجا قاسم میدان میں جانے کو تیار ہوئے حسین نے رخصت کیا میدان میں آئے جنگ کی شجاعت کے منظروں سے گزرے علی کی جنگ تاریخ کو یاد کرائی کہ ایسے میں حسین ابن علی نے فضا کو آواز فضا قاسم کی ماں سے کہنا ایک بہت بڑا نامی گرامی پہلوان قاسم کے مقابل میں آیا میں نے اپنی مادر گرامی سے اور اپنے نانا رسول اللہ سے سنا ہے کہ ماں کی دعا بیٹے کے حق میں ضرور قبول ہوتی ہے مادر قاسم سے کہو کہ اپنے لال کے حق میں دعا کرے ایک بار مادر قاسم نے بیویوں کا آواز دی آؤ بیوی آؤ میں دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا مادر قاسم نے ایک بار ہاتھوں کو بلند کیا ادھر دعا کی ادھر قاسم نے نعرہ تکبیر کو
ہے آخری سلام کی آواز حسین کے کانوں تک پہنچی. ادھر سے حسین نے گھوڑے کو آگے بڑھایا, ادھر سے عباس آگے بڑھے. لشکر یزید نے جو آتے دیکھا, ادھر کی فوجیں ادھر, ادھر کی فوجیں ادھر. آئے کربلا, آئے حسین, آئے قاسم. زمین کربلا پر حسین کے لاشے سے پہلے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا. چادر بچھائی, قاسم کی لاش کے ٹکڑوں کو چادر میں جمع کیا. خیمے سے مقتل کی جانب چلے. مجھے نہیں معلوم قاسم کی ٹکڑے ٹکڑے لاش لا رہے تھے یا حسین قاسم کی مہندی لا رہے تھے. ترے خیمہ پر آئے, مادر قاسم تیرا بیٹا آ گیا, تیرا بیٹا آ گیا. ادادارو روایتوں نے لکھا, آخری فقرہ سنو کہ جب علی اکبر بھی شہید ہو گئے تو قاسم کی لاش کے برابر میں علی اکبر کی لاش کو رکھا تھا. ایک ہاتھ لاش علی اکبر پر, ایک ہاتھ لاش قاسم پر رکھ کے کہا, آسمان کی طرف دیکھ پروردگار حسین غریب ہو گیا, پروردگار حسین غریب ہو گیا.